السلام علیکم۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے سیکنڈ چینل فکشن فرینزی ناولز پر، جہاں پر آپ کو میرے تمام پرانے اور نئے ناولز وائس اوور کی صورت میں ملا کریں گے، اور جو ناولز میرے فرسٹ چینل زویا علی شاہ پر مکمل ہو جائیں گے وہ آپ کو اسی چینل پر وائس اوور کی صورت میں ملیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چینل بہت پسند آئے گا۔ آپ اس چینل کو بھی اتنا پیار اور محبت دیں گے جو آپ میرے پہلے چینل کو دیتے ہیں۔ پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق رومان شاہ، قسط نمبر 25۔ چلو تم لوگوں کو زمینوں کا راؤنڈ لو، میں ذرا مزدوروں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ چودھری خرم نے پیار سے بیا اور اپنے بیٹے زین کو زمینوں کی طرف جانے کو کہا۔ چودھری خرم بیا اور زین کو لے کر اپنی ذاتی زمینوں پر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے دونوں کو زمینوں کی جانب بڑھنے کی ہدایت کی اور خود دوسری جانب مزدوروں کی حالت دیکھنے جا رہا تھا۔ سائیں جلدی آ جائیے گا۔ زین بھاگتے ہوئے زمینوں کی طرف جا رہا تھا مگر بیا وہیں پر رک گئی۔ چودھری صاحب آپ جلدی واپس آ جانا، زین کی شرارتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سر پر لی ہوئی چادر کو اچھی طرح سیٹ کرتے ہوئے بیا نے خرم سے کہا۔ چودھری خرم نے مسکرا کر بیا کی طرف دیکھا۔ اس کے شرارتی دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ بیا رانی اگر تو بولے تو میں جاتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں شوخی اور شرارت کے رنگ بہت گہرے تھے۔ بیا کو اس کے انداز کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ جی نہیں، آپ جائیں اور جا کر مزدوروں کو دیکھیں۔ اگر ان کے سر پر کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ جب مزدور کام نہیں کریں گے تو یاد رکھے گا ابا سیاح کو سب کیا سلوک کریں گے۔ بیا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی، اپنے سسر کا ڈر اسے محسوس کروایا۔ تو ابا سائی کا ڈرا اب تو ابا سائی کے ڈراوے مجھے ڈال دیا کر، اب تو میں خود بھی ایک بیٹے کا ابا بن چکا ہوں اور دوسرے کی تیاری کر رہا ہوں۔ چودھری خرم کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ تو پھر اپنا انداز بدل لو خرم صاحب، اب آپ کا انداز بدلنا ضروری ہو چکا ہے۔ ایک پتر کے ابا بن کے انداز تو آج بھی وہی منچلے لڑکوں والا ہے۔ لڑکوں والا؟ میں لڑکا ہوں کیا مطلب؟ ایک پتر پیدا کر لیا تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ اس جملے میں خرم کی دکھتی رگ پر بیا نے براہ راست قدم رکھ دیا تھا۔ ابا سائی کی وجہ سے تو میری ہمت بڑھ گئی ہے۔ تیار رہنا، اب تو میرے اگلے پتر کی ماں بننے کا صحیح وقت آ گیا ہے۔ چودھری خرم نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی آواز میں ایک چیلنج کا رنگ تھا۔ وہ مذاق کرتے ہوئے اپنی شرارت کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ایک نئی تبدیلی کے لیے دل سے تیار تھا۔ اس کے لہجے میں طنز اور محبت کا ایسا امتزاج تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں سنجیدہ بھی تھا اور چنچل بھی۔ سائیں ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ کے ایک بیٹے نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، میں اور بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ بیا نے مسکراتے ہوئے مگر تھوڑی سی شوخی کے ساتھ کہا۔ اس کے لہجے میں تھکن اور مذاق کا امتزاج تھا۔ وہ چودھری خرم کی باتوں کا مزہ لیتے ہوئے اپنی حدوں کا بھی اشارہ دے رہی تھی۔ میری جان، میری اولاد کو پیدا کرنا تیرے پر فرض ہے۔ بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے پیار سنبھالا نہیں جا رہا۔ اب اس پیار کو دنیا میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ چودھری خرم نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے کندھے سے کندھا زور سے مارا۔ بیا اس کے جملوں پر مسکرا کر تھوڑا سا چونکی، پھر خرم کے بہکے ہوئے بے باک انداز پر نظریں گھما کر کچھ شکی سی لیکن دل میں خوش ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ خرم کی باتوں میں وہ شوخی اور محبت کا سنگم تھا جس سے اس کا ہر لفظ بیا کے دل میں گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں اور بھی محو ہو گئی تھی۔ تیار رہنا، آج سے محنت شروع کر دوں گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد میری جھولی میں اس کا پھل بھی ڈال دے گا۔ سائیں قسم سے آپ بڑے بے شرم ہیں۔ بیا اس کے لفظوں کی بے باکی سے شرما کر تیزی سے زین کے پیچھے بھاگتی ہوئی چادر کے پلوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ میری رانی، خرم جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، اب میری سیدھی بات کو سیدھے کان سے سن، یا الٹے سے۔ تجھے اگلے بیٹے کی ماں بننے کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا۔ بھاگتی ہوئی بیا کو تھوڑی سی اونچی آواز میں خرم نے اپنی ساری کیفیت بیان کی۔ چودھری خرم کی آواز میں ایک شدت تھی جیسے وہ اس لمحے مکمل طور پر اپنے جذبات میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس کے الفاظ میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک دل لگی، ایک چیلنج بھی چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اولاد کی خوشی کی چمک آ رہی تھی۔ وہ بیا کی شرما کر بھاگتے ہوئے ساتھ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اسی لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بیا کی نظریں کچھ دیر رک کر اس کی طرف اٹھی اور اس کے دل میں ایک محبت بھری نرم سی لہر دوڑ گئی۔ خرم کی محبت نے اسے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ شرماتی ہوئی اپنے بیٹے زین کے پیچھے بھاگ گئی۔ خرم کچھ دیر کے لیے مزدوروں کے پاس جا رہا تھا مگر اس کے ذہن میں اپنی آنے والی اولاد کے خواب سجے ہوئے تھے۔
شفا نیند سے بے چینی کی حالت میں بیدار ہوئی۔ عاصم کے بازو پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی، لیکن اچانک اسے بھوک کی شدت محسوس ہوئی اور وہ بے چین ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے عاصم شاہ پر ڈالی جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شفا کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر عاصم کو اٹھانا اس کی مجبوری بن چکی تھی، کیونکہ وہ کچھ کھانا چاہتی تھی۔ عاصم! شفا نے آہستہ سے آواز دی، مگر عاصم شاہ گہری نیند میں تھا، اس نے شفا کی آواز نہیں سنی۔ وہ بھوک کے مارے منہ بنائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد شفا نے پھر سے عاصم کو آواز دیتے ہوئے اسے کندھے سے ہلایا۔ عاصم شاہ گہری نیند سے بیدار ہوتے ہی تھوڑا سا گھبرا گیا اور سرخ اور نیند سے بھری ہوئی آنکھوں سے شفا کی جانب دیکھا۔ شفا، کیا بات ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بچوں کی طرح معصوم سا بنا کر بولی۔ اس وقت عاصم نے دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالتے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہاں، اس وقت؟ کیوں اس وقت بھوک نہیں لگ سکتی؟ شفا نے ناراض ہو کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری جان، میں نے ایسا کب کہا ہے اس وقت بھوک نہیں لگ سکتی؟ ایک تو آج کل میری بیوی کو غصہ بہت آتا ہے۔ نیند عاصم شاہ کی نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ آج کل شفا پریگننسی کی وجہ سے کافی چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پر ناراض ہو جاتی تھی۔ عاصم شاہ فوراً اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے غصہ نہیں آتا، آپ ہی مجھے غصہ دلاتے ہیں، شفا نے چڑچڑے انداز میں خفا ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ناراض سا منہ بنا کر اپنا رخ دوسری جانب موڑ کر پھر سے لیٹ گئی۔ اوئے عاصم شاہ کی جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں تمہیں غصہ دلاؤں گا؟ عاصم نے پیار سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کانوں کو بغیر کسی غلطی کے ہاتھ لگائے بیچارہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اگر میری بات یا میرا انداز تمہیں برا لگا ہو تو بابا، میں کان پکڑ معافی مانگ رہا ہوں، پلیز معاف کر دو، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ خفا ہوتے ہوئے اپنا رخ پھر سے دوسری جانب کر کے بے جان سی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل کا بھاری ہاتھ اسے اس عمل سے پوری طرح سے روک چکا تھا۔ میری طرف دیکھو، تمہیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ عاصم نے محبت سے اس کا سر اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار سے جھک کر اس کی نظروں میں شفا کے لیے بےحد نرمی اور محبت کا عکس تھا۔ کیوں اب میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہو سکتی؟ شفا نے بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ آج کل شفا کافی زیادہ چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ بیچارے عاصم شاہ کے بغیر کسی قصور کے شامت آتی رہتی تھی، مگر شفا کے نخرے اٹھانے میں خوش تھا۔ شفا اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور اس کی پہلی 2 پریگننسی بھی ضائع ہو گئی تھی۔ اس وقت شفا بہت روئی تھی۔ اب تو عاصم بہت زیادہ اس کی کیئر کر رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ کوئی میڈیکل ایشو ہونے کی وجہ سے شفا دوبارہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو چکی تھی، 2 بار۔ پہلی پریگننسی تو صرف کچھ دنوں کی تھی، مگر دوسری بار تو پورے 3 مہینے بہت اچھے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد ایک دن اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ پتہ چلا کہ شفا کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ شفا کو اس وقت سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اب خدا نے دوبارہ اسے یہ خوشی نصیب کی تو عاصم شاہ کہیں پر کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اب ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق شفا فزیکلی طور پر بالکل ٹھیک تھی، رپورٹس بھی بالکل کلیئر تھی۔ اب بس اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہ ہو۔ عاصم شاہ اسے ذرا سی بھی پریشانی نہیں دیتا تھا اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال اور فکر عاصم شاہ کے دماغ میں گھومتی رہتی تھی۔ عاصم اس کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش کو فوراً سے پورا کر دیتا۔ شفا تھوڑی سی لاڈلی بھی ہو گئی تھی اور کچھ نیچرل طور پر بھی اس کا موڈ چڑچڑا سا رہتا تھا۔ اکثر عورتیں پریگننسی کی حالت میں چڑچڑی اور بدمزاج سی ہو جاتی ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اف، آپ کا پھر سے جھگڑا کرنے کا موڈ ہے، مگر میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا۔ میری جان اٹھو، جو بھی کھانا ہے چاہتی ہوں میں فوراً بنا دیتا ہوں، عاصم شاہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا اب مجھے اپنے ہاتھوں سے چپس بنا کر دے سکتے ہیں؟ شفا نے فوراً مسکراتے ہوئے اپنی فرمائش عاصم کے سامنے رکھی۔ جی بالکل، بنا کر دے سکتا ہوں، عاصم شاہ نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے چٹپٹے آلو کے چپس بنا کر دیں، جو ہلکے مسالے دار اور کرنچی ہوتے ہیں، شفا نے اس انداز میں کہا کہ عاصم شاہ کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں پر ویٹ کرو، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ عاصم شاہ بیچارہ اپنی نیند کی چادر اڑائے اپنی پیاری بیوی کے لیے چپس بنانے کے لیے جوتے پہن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، شفا نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے دونوں بازو پھیلائے رکھے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ عاصم اسے اٹھا کر پیار سے کچن تک لے جائے۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بچوں کی طرح اوپر اٹھا لیا اور چھوٹی سی بچی بنی ہوئی تھی۔ عاصم شاہ کی کمر پر دونوں ٹانگیں لاک کیے ہوئے مسکراتے ہوئے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھی۔
عاصم شاہ نے شفا کو کچن میں لا کر آرام سے کرسی پر بٹھا دیا، پھر خود پٹیٹو نکال کر سنک میں دھو رہا تھا۔ اس کی نظریں شفا پر مرکوز تھیں، اس کی ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کی ایسی حالت میں اتنی فکر کرتا ہے تو بیوی کو دل کی گہرائیوں سے سکون ملتا ہے۔ اگر مرد یہ سمجھ لے کہ کبھی بھی اپنی بیوی سے دور نہ ہو، خاص طور پر پریگننسی کے دوران، تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا بیوی کو بے حد خوشی اور سکون دیتا ہے۔ عاصم پوٹیٹو کے سلائس کاٹتے ہوئے مسکراتی نظروں سے بار بار شفا کو دیکھ رہا تھا، جو چپس کھانے کے لیے بےتاب ہو کر کرسی پر بیٹھے ہوئے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ کئی مرحلوں سے گزرتی ہے۔ اگر مرد اس کی تکلیف اور درد کو سمجھے تو وہ ساری زندگی اس کی محبت کا غلام بن کر رہے، پوری زندگی اس کا شکر گزار رہے۔ اس نے خود پر دکھ سہتے ہوئے اسے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ یعنی باپ بننے کا سکھ دیا۔ خدا نے عورت کو ان تکلیفوں کے بدلے اتنا بڑا عہدہ عطا کیا کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھی۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ عاصم نے فرائی کیے ہوئے چپس نکال کر پلیٹ میں ٹشو رکھ کر اس پر رکھا تاکہ تیل اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ شفا کی بے چینی عاصم شاہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ فوراً چاہتی تھی کہ چپس اس کے سامنے آئے تاکہ وہ بے صبری سے انہیں کھا سکے۔ عاصم شاہ اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا۔ پریگننسی کے دوران لڑکی کا موڈ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا اور کبھی دل اتنا بے چین ہوتا کہ فوراً وہ چپس منہ میں آ جائے۔ اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالتے ہوئے ساتھ میں لہسن اور ٹماٹر کیچپ بھی ڈش میں رکھ کر عاصم نے کچن میں رکھی ہوئی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شفا جو اٹھنے ہی والی تھی، عاصم نے خود سے اپنے بازو میں پیار سے اٹھایا اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا دیا۔ کھائیے میری جان۔ عاصم نے پیار سے ایک ٹکڑا اٹھا کر پھونک مار کے کیچپ میں ڈپ کر کے اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مجھے تو لہسن والی گارلک کیچپ نہیں کھانی تھی، اس سے میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ شفا نے فوراً چپس کا ٹکڑا اپنے منہ سے نکال کر منہ کے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ پریگننسی کی حالت میں بے حد حساس ہو چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑا اور جھنجھلا جانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اے اللہ، ہمیشہ مجھ سے ہی غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ عاصم شاہ نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے ہوئے کہا۔ شفا کے ہاتھ سے چپس کا ٹکڑا جلدی سے لیتے ہوئے فوراً ٹشو رول سے ٹشو نکال کر اس کا ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ وہ بہت بے چین تھا کہ کہیں شفا کا موڈ مزید نہ خراب ہو جائے۔ اوکے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہم گارلک والا کیچپ کچن سے ہی نکال دیں گے، مگر ابھی پلیز اپنا موڈ رات کے 2:30 بجے خراب مت کرنا پلیز۔ عاصم شاہ نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیوں گارلک کیچپ لگائی؟ آپ نہیں جانتے میرے منہ سے اس کا ذائقہ نہیں جائے گا۔ وہ رو دینے والی شکل بنائے ہوئے تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، پریگننسی میں عورت اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کھائے۔ ایک بچے کو پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک عورت کھانے پینے تک کو ترس جاتی ہے۔ پلیز میری جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہ نہیں پسند۔ پلیز ایک دفعہ ٹرائی کرو، دیکھو میں اس پر اور چاٹ مسالہ لگا کر اسے اسپائسی کر دیتا ہوں۔ میری جان، آپ کو پسند آئے گا۔ عاصم اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سچ میں ایک معصوم بچی لگ رہی تھی جسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا۔ عاصم کو خود پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیوں اس نے چھوٹی سی غلطی کی۔ شفا پلیز میری جان، رونا مت، ورنہ سچ میں مجھے خود پر بہت غصہ آئے گا۔ عاصم نے پیار سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں نرماہٹ اور پریشانی کا ملا جلا اثر تھا۔ وہ اپنی بیوی کو سکون دینا چاہتا لیکن اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بھی پچھتا رہا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ نے تو اتنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے۔ شفا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں نرمی اور محبت تھی۔ وہ عاصم کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، میری پیاری بیوی مسکرائی تو صحیح۔ عاصم نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور دل میں اطمینان۔ شفا کی مسکراہٹ نے اس کی پریشانی کو کم کر دیا۔ چلیں اب جلدی سے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، شفا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کی جھنجھلاہٹ نے عاصم کو پریشان کر دیا، اس لیے وہ خود بھی ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیچاری کا بس نہیں تھا، بس سب کچھ اسے اچانک ہو گیا، مگر اب وہ چاہتی تھی کہ حالات دوبارہ سے خوشگوار ہوں اور عاصم کی پریشانی ختم ہو جائے۔ جو حکم جناب کا۔
आसिम शाह ने मुस्कुराते हुए कहे, चिप्स को टमाटो केचप में डिप करते हुए इसके मुंह में डाला। शिफा आसिम को प्यार से चिप्स खिला रही थी और आसिम शिफा को मोहब्बत से लुटाती नजरों से देखते हुए चिप्स खिला रहा था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मंजर इस बात की अक्कासी कर रहा था कि जब शौहर अपनी मोहब्बत से बीवी का ख्याल रखे तो बीवी के लिए औलाद पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। अगर मर्द औरत अगर मर्द थोड़ा सा अपने मुकाम से नीचे उतरे तो वो अपनी बीवी को मना सकता है और इसके छोटे छोटे नखरे उठा सकता है और इससे मर्द के अहदे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सी बात अक्सर जाहिल मर्द नहीं समझ पाते और औरतों को जहनी मरीजा बना देते हैं। रुमान शाह और राइम रुमान शाह मीरब और राइम ने मालदीव में 10 दिन गुजारे। ये 10 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। ये दिन साहिल की नरम रेत, नीले समंदर और ठंडी हवा में गुजरे। हर सुबह नई उम्मीदों के साथ शुरू होती, हर शाम एक खूबसूरत याद के तौर पर ख़त्म हो जाती। रोज़ मालदीव के खूबसूरत साहिल पर इनके कदमों की निशान बनते थे। हर लम्हा एक ख्वाब की तरह गुजरता, जैसे दुनिया की तमाम खुशियां इनके कदमों में सिमट आई हों। मालदीव में गुजरे हुए इस खूबसूरत सफ़र की यादें हमेशा इनके दिलो दिमाग में महफूज रहेंगी। यहाँ पर बहुत से मोहब्बत भरे कीमती लम्हे इनकी ज़िंदगी की किताब में कैद हो चुके थे, लेकिन ये लम्हे ख़त्म हो चुके थे। ये सफ़र ख़त्म होते ही अब वो स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके थे। मालदीव को छोड़ने का दिल में मलाल था तो स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत माहौल को देखने की खुशी भी थी। ये जगह मालदीव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। स्विट्ज़रलैंड के बुलंद दोबाला पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई चमकदार चोटियों के मंजर इनकी आंखों को एक नए जमाल से आशना कर रहे थे। होटल का कमरा इतनी शानो शौकत से आरास्ता किया गया था कि लगता था कि जैसे दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोग यहाँ पर क़याम पज़ीर हो गए हों। कमरे की खिड़कियां खोलते ही बाहर का मंजर दिल को सुकून देने वाला था। बर्फ के बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सरसब्ज वादियों का हसीन इम्तिजाज बेहद पुरकशिश और हसीन था। ये होटल एक ऐसी जगह पर वाक़या था जहाँ जिंदगी की सारी आसाइशें थी। हर कमरा, हर कोना, हर मंजिल, हर अपने आप में एक कहानी रखता था। यहाँ का खूबसूरत माहौल, ठंडी फिजाएं इनके दिलों में एक नई और गैर मामूली सुकून भर रही थी। ये माहौल इनके लिए एक नया तजुर्बा था, जहाँ जिंदगी की नई रंगतें और इम्कानात नजर आ रहे थे। लेकिन अभी तक ये जगह सिर्फ सुकून का पैगाम दे रही थी। रुमान शाह ने नीरव और रायन के हमरा होटल में आते ही उन्होंने सिर्फ नाश्ता ही किया था कि यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए वो निकल पड़े। यहाँ का मौसम दिसंबर में खासा सर्द था और स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में बिछी हुई बर्फ से ढके पहाड़ और इनकी हसीन मनाजरात का लुत्फ उठाने के लिए रुमान शाह का दिल बेताब था। मीरव और राइम के हमराह वो लुत्फ अंदोज तो हो रहे थे, मगर स्विट्जरलैंड की सर्दी वाकई बेइंतहा थी। यहाँ का दर्जा हरारत सिफर से नीचे जा रहा था और ये पहाड़ी इलाका था और इसलिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शिदत का ये आलम था कि दर्जा हरारत -5 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। ये ठंड इस कदर शदीद थी कि रुमान शाह मीरब और राइम के साथ इस हसीन मनाज़रात और वादियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता से चलते उनका दिल तो खुश हो रहा था, मगर इस ठंड में जिस्म का हर हिस्सा काफ़ी ठंडा होने लगा था। उन्होंने काफ़ी गर्म लिबास पहन रखे थे, मगर जहाँ के हिसाब से वो भी कम थे। वो स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती में महव थे, इसलिए वो ठंड को ज़्यादा महसूस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ क्रिसमस की छुट्टियों की मुनासबत से बर्फ़ की सफ़ेद चादर हर तरफ फैली हुई थी और एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। बाबा, यहाँ पर हमेशा ऐसे ही बर्फबारी होती है? मतलब पहाड़ों पर हमेशा इतनी बर्फ रहती है? राइम ने अपने बाबा के कंधों पर बैठते हुए हैरत से पूछा। राइम बड़ा सा कोट पहने हुए अपने बाबा के कंधों पर शान से बैठा हुआ था। हाँ बेटा, यहाँ पहाड़ों पर ज्यादातर बर्फ ही रहती है और दिसंबर में तो ये मंजर और भी हसीन हो जाता है। बर्फबारी यहाँ का मौसम है और पहाड़ों की बुलंदियों पर बर्फ का ये मंजर कभी नहीं बदलता। रुमान शाह मुस्कुराकर अपने बेटे की बातों का जवाब दे रहा था। शाह के गार्डन शाह के गार्ड्स इसके पीछे चारों तरफ में कड़ी निगरानी नजरों से देखते हुए आ रहे थे। राइम की आंखों में खुशी की चमक थी। इसकी नज़र में स्विट्जरलैंड के बर्फपोश पहाड़ एक नया और दिलकश जहां बन गए थे।
وہ چاروں طرف برف کی تہ میں ڈوبے ہوئے منظر کو دیکھتے ہوئے خوشی سے جھوم رہا تھا، اور اس کی معصومیت میں دنیا کی ساری حیرت تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ شاہ اپنے بیٹے کے سوالوں کے جواب خوش دلی سے دے رہا تھا۔ نعمان شاہ آج بھی اس وقت کو نہیں بھولا جب وہ معصوم سا رومیو ہوا کرتا جس کے لیے پوری دنیا اس کا بابا تھا۔ وہ نہیں بھولا تھا اس وقت کو جب اس کے بابا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اچانک ایک دن چھوٹ گیا۔ کچھ اپنوں نے پیسے کا اتنا غرور دکھایا کہ اس کے بابا کا علاج تک نہیں ہو سکا۔ وہ کبھی نہیں بھول سکتا اس وقت کو جب ڈاکٹر نے وہ تکلیف بھرے جملے آ کر کہے، آئی ایم سوری، آپ کے بابا کو بر وقت نہ لانے کی وجہ سے ان کی زندگی کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ نعمان شاہ نے اس لمحے کی اذیت آج تک کبھی نہیں بھول سکا۔ اس کے دل میں وہ اس درد کی چبھن چھپی ہوئی تھی۔ آج بھی شاہ سب سے چھپ کر تنہائیوں میں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے معصوم بچے کی طرح روتا تھا۔ آج اسے اپنی دولت فضول لگتی تھی۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ کاش اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے، میں اپنے بابا کا علاج کروا سکتا۔ مضبوط نعمان شاہ کے اندر معصوم رومیو راتوں میں نہ جانے کتنے آنسو تکیے میں جذب کر دیتا تھا۔ یہ صرف خدا کی ذات جانتی تھی یا اس کا دل۔ کسی پر اپنا دکھ ظاہر کرنا شاہ کے لیے باعث شرمندگی والی بات تھی۔ سب کو خوش رکھنے والا رومیو آج بھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اداس ہو جاتا تھا۔ شاہ رائم کو یہاں کے دلچسپ مناظر دکھاتے ہوئے ہر جگہ کا مطلب سمجھاتے ہوئے خیالوں کی دنیا میں اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسی لمحے میں وہ واپس آ گئے ہوں۔ آج بھی اس کے اندر کا معصوم رومیو کسی کونے میں دبک کر بیٹھا تھا جو شاید کبھی نہیں بدل سکتا، جو آج بھی خیالاتوں کی دنیا میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ دیکھنے کی چاہت رکھتا تھا۔ آج کے نعمان شاہ نے سالوں پہلے رومیو بن کر دکھ اور کٹھنائیاں جھیلیں، یہ بہت کم لوگ جانتے تھے۔ زندگی کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ آج اس نے خود پر ایک مضبوط قبر چڑھا لیا، مگر اندر سے وہ آج بھی معصوم رومیو تھا جو کبھی ہنسنا چاہتا تھا مگر لوگ ہنسنے نہیں دیتے تھے۔ وہ زندگی جینا چاہتا تھا مگر قریبی رشتہ داروں کے رویوں نے تو جیسے اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جن پر خدائی فوجدار ہمیشہ تن تن تنقید کرتے رہتے تھے۔ اسے گھر میں ملازموں کی طرح رکھا جاتا۔ رومیو کی زندگی جینا چاہتا تھا مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کا بچپن چھین کر لے گئے۔ اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے وہ کسی کا بیٹا نہیں بلکہ محض کام کرنے والا ہو۔ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے رومیو ترس جاتا تھا۔ آج سب کچھ تھا اس کے پاس مگر خوبصورت وہ لڑکپن، وہ بچپن کو لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ آج منہ مانگی قیمت دے کر بھی اپنے بچپن کا وہ قیمتی دور واپس نہیں لا سکتا جس میں مسکراتی ہوئی ماں نظر آئی، کبھی ڈانٹ کر کبھی پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے بابا نظر آئے۔ آج کی اس حیثیت کی وہ منہ مانگی قیمت دے کر ہر چیز خریدنے کی صلاحیت رکھتا تھا مگر وہ بچپن کے کچھ پل نہیں خرید سکتا جس میں ماتھا چوم کر گود میں سر رکھنے والی ماں ہو، پیار اور شفقت سے سمجھانے والا باپ ہو۔ یہ چبھن نعمان شاہ کے دل سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ بچپن میں اس نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی بہن، اپنی ماں کو گھر والوں کے طعنے سنتے دیکھا۔ اس کا دل بے حد تڑپ جاتا تھا مگر کچھ نہ کر پاتا تھا۔ کبھی اس کی غربت کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا گیا، اسے اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ وہ ایک اچھا ہم سفر بن سکتا ہے، اسے اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ وہ ایک اچھا داماد بن سکتا ہے۔ مگر کوئی دیکھے آج کے نعمان شاہ کو جو آج اس بلندیوں پر تھا، جو لوگ اسے چھو کر دیکھنا چاہتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس کی سیرت کو لوگ اسلام کرتے تھے، اسلام سچائی پر فدا ہو جاتے تھے، اس کے کردار کی لوگ گواہی دیتے تھے، ایمانداری کو صلاح بنا کر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ وقت اور حالات بدل جاتے ہیں مگر اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اپنے پیاروں کو تکلیف دینا کتنی بڑی غلطی ہے تو شاید سب کچھ بہتر ہو جائے۔ نعمان شاہ نے بچپن میں جو محرومیاں دیکھی، شاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ان محرومیوں کو کبھی محسوس نہ کرے۔ شاہ اس کے گرد دکھ کا سایہ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ رائم کو ہر خوشی محسوس کروانا چاہتا جس سے وہ کبھی محسوس نہیں کر پایا۔ جو یہ سوچتے تھے کہ شاہ ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا اور لوگ پوچھیں گے کبھی میرب کے دل سے کہ شاہ کیسا شوہر ہے۔ لاکھوں لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نعمان شاہ جیسا شخص شاید کتابوں میں ملتا ہے مگر نعمان شاہ اسی دنیا کی حقیقت ہے۔ میرب جو خوش قسمت تھی جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں نعمان شاہ لکھا گیا تھا۔ رائم وہ بچہ تھا جس کا سائبان نعمان شاہ تھا، اور نعمان شاہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نعمان شاہ میرب اور رائم کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔
کل کی غربت میں ڈوبا ہوا معصوم رومیو آج کی دولت کی اس اونچائیوں پر تھا جہاں پہنچنے کے لیے لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ مگر اتنا سب کچھ بدل جانے کے بعد بھی نہیں بدلا تھا۔ رومان شاہ کا دل جو آج بھی موم تھا، رحم دل تھا، سچائی سے بھرا ہوا تھا، غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رائم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرواتے ہوئے وہ کس قدر خوش تھا، اس کی مسکراہٹ میں ایک الگ ہی سکون تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ساتھ ہی میرب سے بھی غافل نہیں تھا۔ مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی طرح لے جا رہا تھا۔ دونوں میں جان بسی تھی اس کی شخص کی جس کے اندر ابھی تک وہ معصوم رومیو زندہ تھا۔ وہ کبھی دنیا سے کچھ نہیں مانگتا تھا، صرف اپنے پیاروں کی خوشی چاہتا تھا۔ شاہ تم کیوں میرے حواسوں سے نہیں اترتے؟ تمہارا خیال میری روح میں ایسے سما گیا ہے جیسے چاہوں بھی تو تم سے خود سے دور جدا نہیں کر سکتی۔ شاہ میں تمہیں ہر وقت اپنے آپ سے زیادہ قریب محسوس کرتی ہوں۔ تمہاری یادیں، تمہارے خیالات، یہ سب میرے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر چکے ہیں کہ میں کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی۔ میرے خیالات کی دنیا میں ہمیشہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ میری نظریں صرف تمہیں تلاش کرتی ہیں۔ میرا دل صرف تمہیں چاہتا ہے۔ تمہیں یاد کرنا، تمہارے لیے تڑپنا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے، جیسے زندگی کا ہر لمحہ تمہارے بغیر ادھورا ہو۔ وشال رومان شاہ کی ٹویٹر پر ایک نئی تصویر اپلوڈ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ تصویر میں شاہ کی سنجیدہ شخصیت، اس کا باوقار انداز، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تصویر سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس کی خوبصورتی پر فدا ہوتے ہوئے اشال کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اشال کے دل نے بے اختیار سرگوشی کی۔ یہی شخص تو ہے جس نے میری زندگی کو ایک انجانی کیفیت میں جکڑ رکھا ہے۔ اس شخص کا ذکر بھی میرے دل کو تڑپا دیتا ہے۔ آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی کے ساتھ اشال نے تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ بے قراری سے اسکرین پر لب اس مقام پر رکھ کر چوم رہی تھی جہاں پر رومان شاہ کے مسکراتے ہوئے لب نظر آ رہے تھے۔ شاہ کے میٹھے لمس کو اپنی پنکھڑیوں پر محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے خیالات کی دنیا میں شاہ کو اپنے دل کے بہت قریب محفوظ کر رکھا تھا۔ شاہ اس کی زندگی کا وہ خوبصورت اور جنونی خواب تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ شاہ کا ہر لمحہ اس کی ذات میں یوں بس گیا تھا جیسے کوئی تصویر بڑی خوبصورتی سے پتھر پر کندہ ہوا ہو۔ اشال کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتائے کہ شاہ اس کی دنیا ہے، اور ایک دن وہ شاہ کو اپنا مقدر بنا کر ہی دم لے گی۔ وہ تصویر کو لبوں سے لگا کر دیوانگی سے چوم رہی تھی اور پھر بے خودی کے عالم میں بیڈ پر الٹی لیٹ گئی، لیکن اچانک اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات نما ہوئے۔ اشال کی نگاہ موبائل اسکرین پر ایک اور تصویر پر پڑی۔ اس تصویر میں شاہ اور رائم کھڑے تھے اور کسی کا ہاتھ شاہ کے کندھے پر تھا۔ رومان شاہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی اپنی بیوی کی تصویر کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ نہیں کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ گھر کی عورتوں کا عکس دنیا کی نظر سے دور رہنا چاہیے اور خود اپنی بیوی کی تصویر پوسٹ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ تصویر شاید کٹ گئی تھی کیونکہ اس میں صرف شاہ اور رائم ہی نظر آ رہے تھے۔ شال کے لیے حقیقت کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہاتھ میرب کا ہی تھا۔ یہ صرف ہاتھ کی پہچان نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی جو کسی کے لیے بھی واضح ہو سکتی تھی۔ شاہ کے وجود پر جو ہاتھ تھا وہ صرف اس کی بیوی کا ہی ہو سکتا تھا۔ رومان شاہ وہ شخص تھا جو نام محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، تو کسی کا ہاتھ اپنے وجود پر محسوس کرنا تو دور کی بات تھی۔ اشال کے دل میں ایک حسد کی لہر اٹھی۔ اس نے میرب کے وجود کو پہچان لیا تھا اور اس حقیقت نے اس کے دل میں بے قراری کو مزید بڑھا دیا۔ کیوں تم شاہ کی زندگی سے دفع نہیں ہو جاتی؟ کیوں تم مر نہیں جاتی؟ اشال پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ غصے اور جنون سے شدت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ 1 سال تک بیمار پڑی رہی، پیرالائز ہو کر بستر پر پڑی رہی، مگر مری نہیں تم۔ مر جاؤ میرے، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ اس کی آواز میں نفرت اور حسد کی شدت نمایاں تھی، جیسے ہر لفظ ایک تیر کی طرح نکل رہا ہو۔ جب تک تم مرو گی نہیں، رومان شاہ کبھی میرا نہیں ہو سکا، اور جب تک وہ میرا نہیں ہوگا مجھے کہیں چین نہیں آئے گا۔ اشال اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں جنون کی آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی حرکات ایسی تھی جیسے کوئی پاگل ہو جس کا ذہنی سکون چھین لیا گیا ہو۔
وہ بے قابو ہو چکی تھی، جیسے اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو۔ اس کے لفظ، اس کی چیخیں، ہر چیز کے دل کے زہر کی عکاسی کر رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ سلطان نے دروازہ دھکیل کر کھولا۔ اشال کی چیخیں سن کر وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر گہری شکنیں پڑ گئی۔ وہ بیڈ کے قریب زمین پر بیٹھی تھی، اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ! سلطان تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر روکا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے آپ کو کیا بنا لیا ہے؟ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ غصے اور بے بسی کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو! وہ زاروں قطار روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ مر جانے کی باتیں کرنا بند کرو، خود کو سنبھالو! سلطان کی آواز سخت تھی، مگر اس کے لہجے میں تشویش بھی تازہ تھی۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر تو کوئی بھی کہے گا تم پاگل ہو چکی ہو۔ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ اس شال کی حالت دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں جو پاگلوں کی جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ سلطان نے غصے میں اس کے بازو کو تھامتے ہوئے جھٹکے سے زمین سے اٹھایا۔ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ! سلطان نے اشال کو بیڈ پر تقریباً پٹکتے ہوئے انداز میں بٹھایا۔ ہوش میں آؤ اشال! یہ سب ڈرامے کرنا بند کرو۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنی جان کو ختم کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اشال نے آنکھوں میں وحشت لیے سلطان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب بھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ آخر کیا چاہتی ہو؟ سلطان کا لہجہ تلخ۔ اسے اشال کا یہ انداز بہت برا لگ رہا تھا۔ سلطان میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر تک اشال کا ایسا رویہ اور انداز دیکھتا۔ میں تمہاری اس حالت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی عقل ٹھکانے لگاؤ، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بہت جلد تمہیں میرے ساتھ ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، تیار ہو جاؤ! سلطان نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا۔ اشال کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر سلطان کے سخت الفاظ اور رویے نے اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی! اشال چیختے ہوئے سلطان کے ہاتھ جھٹک کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بس کر دیں مجھے نوچنا! کبھی خود کو نوچتے ہیں، کبھی خود نوچتے ہیں، کبھی میٹنگ کے نام پر وحشی کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں تلخی اور درد تھا جو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور گہرا ہو رہا تھا۔ سلطان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کے اندر غصہ بھی تھا اور نظروں میں شیطانیت بھی۔ اشال، یہ بکواس بند کرو! تم جانتی ہو تم ایسی باتیں برداشت نہیں کروں گا۔ سلطان کا لہجہ سخت تھا، لیکن اشال پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں برداشت نہیں کرو گے؟ یہ سچ ہے سلطان، میرا وجود تم لوگوں کے لیے بس ایک کٹ پتلی ہے۔ جب جی چاہا کھیلیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا۔ اشال نے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور دکھ ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ تم لوگ میرے ساتھ جو کر رہے ہو وہ وحشی پن نہیں تو اور کیا ہے؟ سلطان کے چہرے پر سختی برقرار تھی، لیکن وہ اس کی حالت دیکھ کر بے بس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے سینسز میں نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی کہنا شاید فضول تھا۔ اپنا دماغ ٹھیک کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارا دماغ ٹھیک کروں۔ اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو، ہمیں میٹنگ میں جانا ہے۔ سلطان نے ایک بار پھر سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اٹھ کر ریڈی ہونے کو کہا۔ میں نہیں جاؤں گی تو مطلب نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لیں! وہ ضدی اور فیصلہ کن انداز سے چیخی۔ بکواس بند کرو! سلطان دھاڑا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، ورنہ ایسی جگہ ٹکڑے کر کے پھینکوں گا جہاں سے تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اشال نے اس کی دھاڑ کے جواب میں خوف زدہ ہونے کی بجائے طنزیہ ہنس دی۔ ٹکڑے کر دو سلطان! اب ویسے بھی میری زندگی میں تم لوگوں نے کچھ چھوڑا ہی کہاں ہے۔ تم اور تمہارے کتوں کے ہاتھوں کو خود کو نچوا کر میں تھک چکی ہوں۔ اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے آپے سے باہر ہو کر اشال پر ہاتھ اٹھانے کو تیار تھا، لیکن اشال کی آنکھوں میں اب صرف جنون نظر آ رہا تھا، سلطان کے چنگل سے نکلنے کا جنون، رومان شاہ کے پاس جانے کا جنون۔ جنون میں وہ اس حد تک بہک چکی تھی کہ اسے سلطان سے ڈر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مار دو، ختم کر دو مجھے، شاید مرنے کے بعد ہی تم سے چھٹکارا مل سکے۔ ان کی باتیں سلطان کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھی خاموش ہو گیا۔ غصے کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس نے ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے بنا رکھا تھا۔ اشال، اپنے حواسوں میں آ جاؤ، ورنہ میں واقعی میں کچھ ایسا کر دوں گا جس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے سلطان کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو، اشال دیوانگی میں چیخی۔
مارو مارو مجھے، اتنا مارو کہ میرے ٹکڑے ہو جائیں، مگر یاد رکھنا میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی، مجھے رومان شاہ کے پاس جانا ہے۔ وشال کی آنکھوں میں جنون کی سرخی تھی، اس کی چیخوں میں جنون تھا، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ اس وقت پوری طرح سے اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ سلطان بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اشال ہے کہ وہ پاگل لگ رہی تھی۔ اچانک سے اٹھ کر اشال نے سلطان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے آپ پر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مارو مجھے، ختم کر دو، شاید اسی طرح مجھے سکون ملے۔ سلطان نے بیزاری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے اختیار دھکا دے کر اسے فرش پر گرا دیا اور اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جس کے لیے تو یہ تم سب کر رہی ہو، تم جیسی عورتوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں ایک مرد ہو کر، اس کا دشمن ہو کر یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ اپنے وجود کو کتنا پاک رکھتا ہے۔ نیک عورتوں سے زیادہ وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسی عورت کو منہ لگائے گا؟ اب بھی وقت ہے بیوقوف عورت، سمجھ جاؤ، رومان شاہ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا، سلطان نے سخت لہجے میں کہا اور اس کی آواز میں تلخی اور حقارت واضح تھی۔ اشال نے سلطان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی جنون کی گہری چمک تھی، اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ رومان شاہ مجھے ضرور اپنائے گا سلطان، تم دیکھنا، وہ ایک دن میرا ہوگا، اشال نے ہسٹریائی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ضد میں ہر حقیقت کو جھٹلا دینا چاہتی ہو۔ سلطان نے اس کے الفاظ سن کر طنزیہ مسکراہٹ سے کہا لگایا، تم خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہو اشال، رومان شاہ کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور نہ کبھی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا مرد نہیں دیکھا جسے عورتوں کو دیکھنے کی کوئی چاہ نہیں ہو۔ تم چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، وہ کبھی تمہیں نہیں اپنائے گا، بیوقوف عورت، اس بات کو سمجھو، تمہیں تکلیف کم ہوگی۔ میں خواب نہیں دیکھ رہی سلطان، میں اپنے خواب کو حقیقت بنا کر دم لوں گی۔ اشال نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کر لیا اور چیلنج کر کر کہا، تمہاری یہ ضد اور دیوانگی تمہیں تباہ کر دے گی اشال، بہتر ہوگا حقیقت کو قبول کر لو۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا اور بیزاری سے کہا۔ اشال کا یہ روپ سلطان نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اس کی چیخیں سن کر بھی خاموش ہونے لگا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو اشال، وہ بس اتنا کہہ پایا اور بیزاری بھرے قدموں سے روم سے باہر نکل گیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا یا کرنا بے سود ہے۔ اشال کو مرنے سے بھی ڈر نہیں رہی تھی، اور یہی بات اسے اشال کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی۔ جب انسان موت کو گلے لگانے سے بھی نہ ڈر رہا ہو تو ایسے انسان کو کیا ڈرائے گا؟ رومان شاہ میرا ہے، صرف میرا، اشال نے اپنے اندر کے جنون سے بے قابو ہوتے ہوئے، اس کی آواز میں اتنی شدت تھی جیسے پوری دنیا کو اپنی بات بتانا چاہتی ہو۔ میں اسے حاصل کیے بنا نہیں مروں گی۔ دیوانی اور پاگل تو میں ہوں رومان شاہ کی، اور ہمیشہ رہوں گی۔ وہ چیختے ہوئے پتہ نہیں کس کو بتا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی کی چمک تھی، جیسے وہ ہر صورت میں اپنے منزل تک پہنچنا چاہتی ہو، چاہے اس کے لیے کتنا بھی دکھ اور تکلیف جھیلنا پڑے۔ اس کا ہر لفظ عہد کی طرح تھا، وہ اپنی تقدیر سے لڑتے ہوئے پورا کرنا چاہتی تھی۔ پاگلوں کی طرح شاہ کی تصویر کو پھر سے موبائل اسکرین پر چوم رہی تھی۔ میرے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مرنا پڑے گا، وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ تمہارے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں اپنائے گا، اور میں شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ تمہیں ہمارے بیچ سے جانا پڑے گا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں شاہ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، اور ایک پکا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار جذبات تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ تصویر کو آخری بار دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دماغ میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ اس نے دل میں کوئی بہت ہی خطرناک ارادہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ کو اشال کی باتیں سن کر کیا لگتا ہے کہ اشال کیا کرنا چاہتی ہے؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا تو ہمیں پلیز اپنے کمنٹس اور لائکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔